السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب پیاروں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری ساتھیوں، آج انشاءاللہ ہم قصر نماز کو سیکھیں گے، نماز سفر۔ ٹھیک ہے، نماز سفر کو ہم دیکھتے ہیں کیسے پڑھی جاتی ہے۔ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی چار فرض رکعتوں کو دو پڑھنا قصر یعنی کم کرنا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مغرب میں 3 فرض ہی پڑھیں گے اور جو فجر ہے اس میں 2 فرض ہی پورے پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی فجر کی جو ہے وہ ایک نہیں کرنی قصر کر کے کہیں 1 رکعت پڑھ لیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، 2 ہی پڑھنی ہے۔ اور نہ ہی جو ہے مغرب کی جو ہے وہ آدھی نماز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، فجر اور مغرب کو ایز اٹ از ہی پڑھیں گے۔ اور جو شخص بارادہ سفر اپنے گھر سے چلے، ٹھیک ہے، ارادہ کر لے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، تھوڑی سی میں چاہ رہی تھی یہ باتیں آپ لوگوں کو پہلے واضح کر دوں۔ سفر اپنے گھر سے چلے اور گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے نا، تو وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ مسافر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اپنی فرض نماز میں قصر کر سکتا ہے۔ دیکھیں مثلاً اگر کوئی لاہور میں رہتا ہے اور اسلام آباد کے لیے جا رہا ہے ایسے، تو اب وہ ارادہ ہے کہ میں سفر پہ ہوں، تو جو ہی وہ اپنا ٹول پلازا کراس کرتا ہے، لاہور کی حد سے باہر جاتا ہے، تو وہ قصر شروع کر لے گا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1089۔ ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث نمبر 691 ہے۔ اس حدیث میں راوی جو ہے نا، راوی حدیث نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے نا 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے، یعنی راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل کی مسافت پر قصر کرتے تھے یا 3 فرسنگ 9 میل پر۔ بس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پر قصر کر لے، یعنی اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو معاشرے کے نادار کمزور لوگوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر میں رہا، یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 689 ہے۔ پھر دیکھیں حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو نماز قصر کر لو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ قرآن میں آتا ہے۔ تو حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ بات میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن کے اندر یہ بات، آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ خوف کی حالت میں ہو تو پھر پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا احسان ہے، اسے قبول کرو۔ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اسے قبول کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 686 ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز امن کی حالت میں ہیں
اور ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں، ہم سکون سے پڑھ سکتے ہیں، ہم کو ایسا مسئلہ ہے نہیں، اتنے سفر سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لہٰذا ہم جو ہے پوری نماز پڑھ لیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے اپنے بندوں پر، تو اسے قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور حالت امن میں تھے، یعنی خوف کی کوئی بات نہیں تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ امن کی حالت میں ہیں اور پھر قصر نماز پڑھ رہے ہیں. اور حدیث میں ایک جگہ احسان کا لفظ آیا ہے اور دوسری جگہ صدقہ کا لفظ آیا ہے، یعنی قصر کی رعایت اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرو. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے اس کو ایسے ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں امن کی حالت میں ہوتے ہیں اور عام نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ کتنی مشکل اور بوجھل لگ رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنی مشکلوں سے لوگ اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور کبھی لیٹ کر رہے ہیں، کبھی سویر سے پڑھ رہے ہیں، کچھ اس طرح سے مطلب امن کی حالت میں بھی اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے ہیں جیسا اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہوا ہے. تو جب مسافر ہوتے ہیں، سفر پہ ہوتے ہیں اور اتنی مشقت بھی ہوتی ہے، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں یا آرام سے بھی ہوں، تب بھی اللہ کی طرف سے تو آسانی ہوتی ہے نا، تو پھر اس وقت پوری پڑھنے لگ جاتے ہیں اور وقت پہ پڑھنے لگ جاتے ہیں مسافر کی حالت میں. یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جب آپ سکون سے اپنے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نماز کو پوری پڑھیں، لیکن جو کیا کہتے ہیں مسافر ہیں وہ قصر کریں. مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، قصر پر جا کے یہ بحث شروع ہو جاتی ہے، لو ہم تو بڑے آسان سفر کر کے آئے ہیں اور بڑا کوئی مشکل تو ہے نہیں، اتنے سے فاصلے پہ ہم آئے ہیں، ہم تو پوری ہی پڑھیں گے، اور جب گھر میں ہوتا ہے تو نماز پڑھنا بھاری لگ رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے دونوں باتوں کو ماننا چاہیے. اپنے گھروں میں سکون سے وقت پر نماز اور اچھی طرح سے پڑھنی چاہیے، اور جب آپ سفر پر ہوں تو قصر کرنا چاہیے. اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں اور اللہ کی ان تحفوں کو قبول کرتے ہیں. اسی میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور اطاعت اور فرمانبرداری بھی ہے، اور یقیناً اللہ کی رضا بھی ہوگی انشاءاللہ. پھر قصر کی حد دیکھ لے. اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے، ٹھیک ہے، متردد ٹھہرے کہ میں یہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کتنا ٹھہرنا ہے، کہ آج جاؤں گا یا کل، تو نماز قصر کرتا رہے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ عبد الملک بن مروان کے ہمراہ 2 ماہ بحیثیت متردد مسافر شام میں رہے اور نماز 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. یہ بھی حقیقی حدیث ہے 152. پھر ابو جمرہ نصر بن عمران سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم غزوہ کی غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے 10 سال قیام کرنا پڑے. دیکھیں 10 سال قیام کرنا پڑے. اس کی ذرا میں اس طرح سے واضح کر دیتی ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کہیں چلے گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، اور کچھ ایسے علاقے ہیں وہاں برف باری شروع ہو جاتی ہے اور فلائٹس نہیں جا سکتی، یا پھر آپ گاڑی سے سفر نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں پھر کس وقت جانا ہے. آپ بیٹھے ہوئے، برف پڑ رہی ہے، آج نکلتے ہیں، ابھی نکلتے ہیں، ابھی کم ہوتا ہے، پھر نکلتے ہیں. اس حالت میں آپ بیٹھے مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے. جتنا عرصہ گزرا ہے آپ تو تیار بیٹھے ہیں نا جانے کے لیے، تو پھر آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کر لے، اور اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی روز سے نماز پوری پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی بابت جو ہے نا اختلاف ہے. ایک مسلک تو یہی ہے جس کا اظہار اس کتاب میں کیا گیا ہے کہ 19 روز قیام کی نیت ہو تو نماز قصر کی جائے. ایک دوسرا مسلک 15 دن کا، اور چوتھا مسلک 3 دن کا ہے. ٹھیک ہے. مگر زیادہ راجح قول کیا ہے، 19 دن کا ہے. جہاں 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر وہاں پہ نماز قصر کرنی ہے. جمع کی بھی 2 صورتیں ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر. جمع تقدیم جو ہے یعنی ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. اور جمع تاخیر یعنی عصر کے ساتھ ظہر اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے
تو ظہر اور عصر کو اس وقت جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ادا فرماتے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو مغرب اور عشاء اسی وقت پڑھ لیتے تھے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے یعنی دیر سے پڑھتے، یعنی عشاء کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1220 ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے ساتھ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے ساتھ مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وقت کا تعین ہوگا کہ آپ کس وقت گھر سے نکلنے لگے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث کی تائید جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حدیث سے ہوتی ہے، جسے بحقی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔ مزید اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، بخاری کی میں اندر ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری حدیث نمبر 1091، 1111 اور 1112 میں آپ دیکھیں تو اس میں یہ وضاحت ملے گی، اور مسلم میں بھی حدیث نمبر 703 اور 704 میں آپ کو اس کی وضاحت ملے گی۔ ایک اور بات واضح کر دی جائے کہ مسافر اگر مقیم کی امامت کرانا چاہے تو وہ کرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک شخص مسافر ہے اور مقیم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ مسافر امام کو کیا کرنا ہے؟ نماز قصر ادا کرنی چاہیے، لیکن مقیم مقتدی کو بعد میں اپنی نماز پوری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ ہم اس حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں گھر واپس آنے تک ہمیشہ نماز قصر ادا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور پھر فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور نماز مغرب کے سوا لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھاتے رہے، اور خود سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے فرما دیتے مکہ والوں اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا، حدیث نمبر 431 ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں یہاں پر کہ امام جو ہے وہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں، لیکن ظاہر ہے مقیم کو تو پتہ ہوگا کہ وہ مسافر ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اگر 4 فرض پڑھنے ہیں تو وہ امام 2 رکعتیں پڑھ کر مکمل تشہد پڑھے گا اور پھر اس کے بعد سلام پھیر کے ایک طرف ہو جائے گا۔ لیکن جو مقیم ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ تشہد پڑھ کے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں پر رک جائیں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے جب تک امام اپنے سلام نہیں پھیر لیتا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ پھر تیسری رکعت کے لیے پیچھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر کے پھر وہ اپنی نماز کو مکمل کریں گے، مطلب سلام پھیریں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو واضح ہوگی یہ بات۔ اب دیکھتے ہیں سفر میں سنتیں وہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، لیکن یہاں آپ کو ملتا ہے کہ سنتیں معاف ہیں۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ ٹھیک ہے، اور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1101 اور 1102، مسلم کی حدیث ہے 689۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اس کو قبول کرنا ہے، یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اتباع کرنے ہیں تو پھر ہم نے انشاءاللہ قصر نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں سنتیں نفل سب معاف ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے۔ حفص کہتے ہیں میں نے کہا، چچا جان، اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا، اگر مجھے یہ کرنا ہوتا نا کہ میں اٹھ کے 2 سنتیں پڑھوں
کرنا ہوتا تو فرض نماز ہی پوری پڑھ لیتا. ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 694. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ فرماتی ہیں حضرت عمر کہ اگر مجھے سنتے ہی پڑھنی ہے تو میں فرضی کیوں نہ پوری پڑھ لیتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ معاف ہے تو پھر انجوائے کرنا چاہیے، اللہ کے تحفوں کو ہنسی خوشی قبول کرنا چاہیے، اس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو ایک اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1218 ہے. یہاں پر میں ایک بات اور واضح کر دیتی ہوں کہ امام کے پیچھے نماز پوری پڑھنی ہے اس حوالے سے کہ جب آپ لوگ خود مسافر ہیں اور امام جو ہے وہ مقیم ہے. جیسے آپ لوگ سعودی عرب جاتے ہیں اور حرمین شریفین جاتے ہیں مکہ اور مدینہ میں، تو وہاں پہ کیا ہے، امام کے پیچھے اپنے نماز پوری پڑھنی ہے، وہاں جا کے قصر نہیں کرنی ہے، جب با جماعت نماز جو ہے وہ پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر حرم میں پڑھیں تو پوری پڑھ لے فرض. ٹھیک ہے، اور اگر اپنی قیام گاہ میں آ گئے ہیں تو پھر قصر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے میں ہوٹل میں ہی پڑھ لیتا ہوں تو پھر وہ قصر پڑے گا، لیکن حرم میں چلا جائے گا تو پھر وہاں پر امام کے پیچھے پوری پڑے گا نماز، یعنی 4 فرض پورے پڑے گا. ایک اور حدیث ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو ذرا واضح کر دیتے ہیں یہاں پہ. حضر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا. حضر کہتے ہیں مقیم، کسی جگہ پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں نا، ہم جیسے میں اپنے گھر میں ٹھہری ہوئی ہوں تو حضر ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، حالانکہ وہاں دشمن کا خوف تھا، نہ سفر کی حالت تھی. ٹھیک ہے، نہ سفر تھا نہ دشمن کا خوف تھا. راوی ابو زبیر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سعید نے جواب دیا جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا اسی طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 705. ذرا اس کی وضاحت بھی دیکھ لیجئے. مفسرین کہتے ہیں دشواری سے مراد کیا ہے، یعنی کہ ناگزیر قسم کے حالات میں، حالت اقامت میں 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی ناگزیر ہر قسم کے حالات میں. ٹھیک ہے، تاہم شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کاروباری لوگوں کو عام معمول ہوتا ہے نا کہ وہ سستی یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے کیا کہتے ہیں 2 نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے بلکہ سخت گناہ ہے. ٹھیک ہے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا ضروری ہے سوائے ناگزیر حالات. یعنی اگر ناگزیر حالات ہوں تو پھر ایسا عمل کرنا چاہیے. اور اس کی وضاحت میں یوں کر دیتی ہوں عام فہم زبان میں، یعنی اگر آپ نے بازار کے لیے نکلنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں 11 بجے نکل رہی ہوں اور بازار میں جا کر آپ کی نماز جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے، ظہر نہیں پڑھتے ہیں اور اب عصر کے قریب آپ گھر پہنچتے ہیں، عصر کے ٹائم آتے ہیں اور عصر کی نماز ہوتی ہے، تو آپ عصر کے ساتھ ظہر کو جمع کر لیں گے، اس کو قضا نہیں کہیں گے پھر. ٹھیک ہے، وہ پھر کیا ہے قصراً جمعاً والی بات ہو جائے گی، وہ آپ اس وقت جمع کریں گے. یہ حضر میں یعنی مقیم اپنے گھر میں یہ کام کر سکتا ہے. ناگزیر حالات تھے اور وہ پہنچ نہیں پائے گھر پہ تو وہ آ کے 2 رکعت 4 فرض اور ظہر کے اور 4 فرض عصر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ نکل رہے ہیں گھر سے تقریباً 2:30 بجے کے قریب اور ظہر کا وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ ظہر کا نماز کا وقت ہے اور آپ نماز ظہر پڑھنے لگے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے تو 2:30 بجے نکل جانا تو میری تو عصر رہ جائے گی، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کر کے پڑھ کر نکلیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس حدیث سے یہ واضح ہو رہا ہے. اسی طرح مغرب کی نماز میں آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں ضروری ایسے مسئلے میں ہوں، مثلاً اللہ نہ کرے کسی کو انیستھیزیا لگنے والا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے نا کہ اس کو لگتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ مغرب کی نکل جائے گی اور مجھے جو ہے وہ یا ایسا ہے کہ میں مغرب تو پڑھ لوں گا مگر میری عشاء نکل جائے گی، تو اس کا کام ہے کہ وہ مغرب کے ساتھ ہی عشاء کو پڑھ لے. ٹھیک ہے،
تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر دیر تک آپریشن یا کوئی ایسے مسئلے میں پھر لیٹ ہو جائے. یہ عام دنوں کی بات ہے لیکن ناگزیر حالات. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے اب آپ لوگوں کو ساری بات واضح ہوگی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین کہ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم نے آج تک جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.